الحمد لله الذي نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشهداء
آپ فرماتے ہیں تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط. علامہ صاحب نظر ہے مجھ سے سینئر اللہ شریف فرما ہے تعلیم تا عین لام یا میم سے بنا ہے. وجہ ہے تعلیم تا عین لام یا میم سے بنا ہے. خدا کی قسم جملہ لے رہا ہوں میں نہیں پتا کہنا بندہ ہاتھوں کو سبحان اللہ کرے گا. خدا کی قسم تعلیم میں سے علی نکال لو تو تم رہ جاتا. اللہ 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 غور کر کے دیکھ لیں تعلیم میں سے علی نکال لو تو تم رہ جاتا ہے. جملہ دل کی نفتی میں نکلا ساری کائنات کو اگر علم مل رہا ہے تو صدقہ جائے علی کا. آئے کی نصیر شاہ صاحب آپ مل کے کہتے ہیں تو کیا میں اور کیا تیرے علم کی بساط. تو کیا عطا تیرے علم کی بساط. تو کیا ہے اور کیا تیرے علم کی بساط. تجھ پر کرم نصیب سارا علی ولادت علی اور شان علی ایک دو گلہ کرنی ہے. مدرسیوں کے علماء نے نظر میں جس کے ساتھ یہ عجزی ہے کہ آپ نے اتنی محبتہ نے اس انداز میں سینئر نے دعا نہ گا. قرآن مجید میں میری آیت پڑھی ہے اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محمد اللہ کے رسول ہے. والذین معہ اور کچھ وہ ہیں جو محمد کے ساتھ ہیں. آگے فرمایا اشداء علی الکفار میں کچھ وہ ہیں جو کافروں پر سخت ہیں. اور فرمایا رحماء بینہم کچھ وہ ہیں جن کا دل بڑا نرم ہے. اور آخر میں فرمایا رکعاً سجدا اور کچھ وہ ہیں کہ جنہیں تم صبح دیکھو رکوع میں, دوپہر دیکھو رکوع میں, شام دیکھو رکوع میں, صبح دیکھو سجدے میں, دوپہر دیکھو سجدے میں, شام دیکھو سجدے میں. مفسر تفسیر کرنے والے لکھتے ہیں کئی تفسیروں کا حوالہ ہے اس آیت کے تحت لکھتے ہیں جو پہلی ذات ہے نا والذین معہ اس سے مراد صدیق اکبر کی ذات ہے. دوسرا اشداء علی الکفار سے مراد
حضرت عمر فاروق کی ذات ہے، رحماء بینہم سے مراد عثمان غنی کی ذات ہے، اور تراہم رکعا سجدہ سے مراد مولا علی شیر خدا، کیونکہ آپ قرآن کی چلتی پھرتی تصویر ہیں، قرآن کی چلتی پھرتی تصویر ہے۔ میں نے کیا رہا، اٹھاؤ بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن مع العلی بل علی مع القرآن، میں قرآن علی دے نال ہے، علی قرآن دے نال ہے، قرآن علی دے نال ہے، علی قرآن دے نال ہے۔ اور میں نے ایک مثال پیش کر دیا، جناب سیدنا عمر فاروق اعظم کے زمانے سے کسی سال ایک فیصلہ آ گیا، دو بیویاں نے ہاتھ کو بچہ چکیا ہے، ایک کہنی یہ میرا ہے، پتر میرا ہے، دوسری آنی یہ نہیں پتر میرا ہے، جیڑی عورت ہے نا جھوٹی وہ 4 گواہ لے آئے، اصول دے مطابق یہ کہ جیڑا 4 گواہ لے آئے فیصلہ دے حق چ ہو جائے گا، جھوٹے گواہ تیار کر کے لے آنے امیر المؤمنین کے سامنے فاروق اعظم کے سامنے فیصلہ ہو گیا۔ عمر پاک نے فرمایا بی بی تیرے کو گواہ کوئی نہیں لیا، بچہ تیرا نہیں، اس عورت کو گواہ نے 4 گواہ لے کے آئی ہے، یہ بچہ ایک ہے، پتر انہوں دے دیتا گیا، یہ دومی عورتاں بچہ چوک دینا، وہ جنہوں مل گیا تر لگیاں نے سامنے علی کھڑے، جو جملہ علی نے کہا میں وہی بولنے لگا پھر، جو جملہ علی نے کہا یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین اگر اجازت ہو تو اس فیصلے میں تھوڑی سی جسارت ہم نہ کر دیں، تھوڑا سا تھوڑی سی محبت ہم نہ ڈال دیں۔ عمر پاک نے فرمایا علی اس میں اجازت کی کیا بات ہے، آپ بولیں، آپ کیا کہتے ہیں فرمائیں۔ اور جڑا علی نے فیصلہ فرمایا سنو ذرا، علی پاک نے فرمایا ان کا فیصلہ ایسے ہوگا، خواتین کو بلایا جائے، عورتوں کو ہو آ گیا، فرمایا انہوں لے جاؤ پردے دے وچ، دو عورتوں کا دودھ نکالیا جائے، فرمایا انہوں کا وزن کیتا جائے، جس کا دودھ وزنی ہوئے گا پتر اودا ہے، جس کا دودھ بھارا ہوگا بیٹا اسی کا ہوگا۔ ان جناب والا وہ فیصلہ ہو گیا، جس عورت کا دودھ بھارا سی وہ دوسری نکلی، جنہوں نہیں سی ملیا، فرمایا یا امیر المؤمنین عمر فاروق کے پتر ایدہ ہے، آخر علی یہ تے دسو میں فیصلہ کیتا کہ نہیں؟ آئے آئے علی فرماتے ہیں یہ فیصلہ میں نے قرآن سے کیا، اللہ اسی کا رہے ہیں، میں نے فیصلہ قرآن سے کیا، القرآن مع علی والعلی مع القرآن کی مثال پیش کر رہا ہوں، قرآن علی سے ہے، علی قرآن سے ہے، اب اس کی مثال سن لیں، تاکہ میں نے قرآن سے فیصلہ کیا ہے۔ عمر فاروق نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے، فرمایا سورۃ البقرہ اٹھا کے دیکھیں، دوسرا سپارہ، اللہ فرماتا ہے نِمْتُ لَقَرِ حَقِّ الْأُنْسَيَيْنِ، بیٹے کا ہمیشہ دگنا ہوتا ہے، بیٹے کا ہمیشہ دگنا ہوتا ہے، جب ہم ان دونوں ماں کے دودھ کو سامنے رکھتے ہیں، جو ہلکا ہے وہ سنگل ہے، جو دگنا ہے بارہ ہے وہ دگنا ہے، لہذا ایک پتر کا دگنا ہوتا ہے، جن کا دودھ بارہ ہے پتر پھر ہوتا ہے۔ یہ کہنا تھا، آگے سنیں امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم ایسے ہاتھ مارتے ہوئے نا اپنے لان پر کہتے کیا ہے، کہتے ہیں علی خدا کی قسم ہمارے نبی نے سچ فرمایا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا حوالہ ہے، میں سچ کہا ہے، وہ میں نے مصطفیٰ کے فرمان کو سنا تھا، علی آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دیکھا ہے کہ علی کا علم کیا ہے، القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، شان صرف اللہ نے مولا علی مقدر فرمایا۔ آؤ ولادت کی گل کریے، ولادت مولا علی، یاد اللہ کو سبحان اللہ، سیدنا علی المرتضی شیر خدا دی اماں جان کا نام سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، مختصر کر کے میں ولادت پیش کرنا، جنہوں آپ اپنے ماں دے شکم میں چھڑنا، حضرت علی شیر خدا ماں دے شکم میں چھتے ہیں، اللہ اکبر، آخری ٹائم بالکل قریب ہے، سیدہ فاطمہ بنت اسد خانے کعبہ طواف میں
دل سے خیال کیا کہ یہ آج اصل پہلے واقعہ سنے ہیں کہ جدو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا بچے دی ولادت قریب سی وہ بھی رب دے پاک گھر دے وچ سن تے ہاتھ تے غیب سے آواز آئی سی اے مریم میرا گھر پاک ہے میرے گھر تو دور چلی جا باہر چلے جا دل سے خیال کی جا میں بھی اللہ دے گھر وچ حالت حمل ہے بچے دی پیدائش قریب ہے ہن چاہیے مینوں بھی رہی ہے کہ میں جلدی نہ باہر نکلا اجے نکلن دا ارادہ ہی کیتا ہے صرف ارادہ کیتا ہے آتی بے غیب جو آواز بھی آتی ہے آتی بے غیب جو آواز آتی ہے تو بے خوف آجا شاید جو نے ترجمہ کیتا ہے کی آواز آتی ہے تو بے خوف آجا ذرا خوف کھا نہیں بے خوف آجا ذرا خوف کھا نہیں تو حیدر دی مائے تو عیسیٰ دی مائے حیدر دی مائے تو عیسیٰ دی مائے حدیث غیب سے آواز آئی مسلمان بھائیو عزیزان من خانہ کعبہ دی دیوار جتھے آج بھی دلال موجود ہے آپ اتھے موجود ہیں خانہ کعبہ دی دیوار شاہ ہوئی علی المقدہ شیر خدا خانہ اللہ کریم بھی اما جاؤ سیدہ فاطمہ بنتی اسد کعبہ دے اندر داخل ہوئی ہیں فرمودیاں جنہیں کعبہ دے وچ داخل ہوئی ہیں دیوار بند ہو گئی علی کعبہ دے وچ میں داخل ہی نہیں ہوں چند لمحے گزرے نے علی آ گئے نے علی دی ولادت ہو گئی سیدہ فاطمہ بنت اسد فرماؤندیاں نے میں دیکھی ہے خانے کعبے دے وچ علی دی ولادت ہوئی علی پاک دنیا میں جنہ دار ہو گئے مسلمانوں بھائیوں دن 13 رجب نو اج عزیزان من علماء نے علی شاہبان علی نبی حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا دی ولادت کا جشن مناوندے نے اج پوری دنیا دے اندر ہر بندے دی زبان تے اے جملہ علی آ رہے ہیں بڑا حسین حضرت صاحب بڑے خوبصورت اتنا حسین علی کہ آپ فرمانیاں نے میں پریشان نہ ہوئے یہ ہو دیا سونا تے گورا تے خوبصورت بچہ دیکھ لے فرمانیاں نے پھر میں دیکھ کے حیران ہوا اتنا پیارا بچہ ہے پر آنکھ نہیں سے کھولی آنکھا نہیں کھولتا سارا کچھ ٹھیک ہے آلہ ہے اکھاں بھی سونیاں نشیلے نین بھی کھول لیتا یہ عالم خوبصورتی کی بڑھ جاتا کیونکہ آنکھ کا چہرے کی خوبصورتی کا بڑا تعلق ہے فرمانیاں میں ایک دن گزریا ہے اکھاں نہیں کھولیاں دوسرا دن گزریا ہے اکھاں نہیں کھولیاں تیسرا دن 3 دن ہو گئے ہیں 3 دن کھانے کعبے سے گزارے ہیں جملے میں ذرا غور کیجئے گا جڑے علی کو نہیں نہ من دے یہ ہونا واسطے میں کر کر لگا اور ایک پوزے علی سیزن سے رکھ کے کعبے جانے والے ہو تو آجا ہاتھ تے عبادتہ اور چھئی قبول دنیا میں جتھے علی پیدا ہو رہا ہے اللہ اکبر 3 دن گزر گئے بنا
دنوں تو بعد حکم ہویا دیوار شک ہوئی آپ باہر تشریف لے آئیاں اور ہاتھ میں حضرت علی نے اٹھایا بچپن ہے علی دا جناب آنے اٹھایا ہے لے کے گھر آئیاں نے اس کو خبر ہوئی ہے اللہ تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی ہے پتہ چلے میرا ویر آیا ہے میرا ویر آیا ہے سرکار دو عالم مدینے دے تاجدار آمین نے مغلا والے یاسین سینے والے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے علی رہے جب پہنچے جی آقا علیہ السلام چاچا جان دے گھر دے اندر داخل ہوئے مسلمان رائیو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چچی میں سنے میرا ویر آیا حسین جمیل بڑی خوبصورت ہے بڑی پیارا ہے تین دنوں دا ہو گیا ہے آج سرکار اسلام پہنچ گئے نے آپ نے کچھ موت کو فرما دیا نے بھتیجے تین دنوں دا شہزادہ ہو گیا ہے بڑا حسین جمیل ہے پر آنکھاں نہیں کھولتا میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چاچی پریشان نہ ہو رکھا کھلوان والا آ گیا ہے رکھا کھلوان والا حضرت علی سے نے قرآن اٹھا کے میرے والد حضرت علی نے اٹھا کے جی سرکار جی موت میں علی نے دیتا ہے توجہ کرنا ایک جملہ کشتی سامنے عطا فرمایا فقیر ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہے نبی کریم نے ہاتھ علی نہ لگے نے اجے ہاتھ لگے نے علی نو خبر ہو گئی ہے کہ نبی بچا لینا توجہ دینا تین دن دا علی ہے اور علم دا کمال دیکھو ہاں جی علم دا کمال دیکھو عروج دیکھو کہ اے پتہ ہے کتھے آنکھ کھول رہی ہے کتھے نہیں کھول رہی کعبے دے وچ 360 بت ہیں اوتھے علم ہے پیدا ہوئی علم ہے بھئی آنکھ نہیں کھول رہی جنہوں نبی دے ہاتھا جائے علم ہو گیا ہے ان کی آنکھوں نے رب لا جائے جشن علی دی ولادت دی محفل سجان والے تو مبارک ہوئے جشن ولادت مولا علی خود سرکار بھی منایا ہے بے شاء اللہ دوسری آپ کو یہ کتھر لکھے ہیں مولوی صاحب کہتے ہیں جو سکتے پہ ہیں میں کہتے ہیں لکھیا ہے حدیث میں سے ہے بس اندر آنا منانا پڑے گا ذرا اندر آنا منانا پڑے گا نبی پاک علیہ السلام نے کیا ہے حدیث موجود نہیں کہ سرکار سارے صحابہ دے بیچ بیٹھے ہیں جو فرمایا علی بچپن سے اکھاں سے بول دے سبحان اللہ حدیث موجود نہیں ہے اس سے پتہ چلا بچپن علی کی باتیں کرنا صحابہ کی بھی سنت ہے مصطفیٰ کی بھی سنت ہے علی اکھاں نے سپور نے گال کی کہ پاک علی نے کی فرمایا علی پاک عرض کر دینے یا رسول اللہ میری تمنا میری دل کی خواہش ہے پیدا ہویا سا تے ہے سی بیت اللہ دل کی خواہش ہے سی آنکھ کھولنا کے سامنے ہوئے رسول اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑیاں دعاواں دے نال بڑیاں محبتاں دے نال نوازیا کون ہے علی یہ وہ علی ہے جو نماز مصطفیٰ بھی ہے کون ہے علی یہ وہ علی ہے آخری حدیث الباس سے بیٹھ رہا ہوں ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی تیرے چیزیں ہوں میں جڑیاں کسے نے نہیں ایک تین چیزیں آپ نے حضرت صاحب سے سنی ہیں ایک تین چیزیں میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں فرمایا پہلی چیز یہ ہے یہ ہو جی تیری اولاد ہے گل ضائع کر دے ہو ایتھے سبحان اللہ بڑی اونچی چاہیے فرمایا جس طرح دی علی تیری اولاد ہے کائنات میں جسے بھی اولاد ہوئی آگے سنو دوسری گل فرمایا علی جس شان دی مالک تیری بیوی ہے سبحان اللہ اچھی شیر سبحان اللہ اچھی کائنات میں کسی بھی بیوی نہیں آگے سنو
میرے آقا فرمایا علی اے شان بھی سن کے صرف تیرے بولی اللہ فرمایا صرف تیرے بولی ہے کسی اور کو نہیں اوکی مطلب آج اور تین دن سبحان اللہ کہنا ذرا میرے آقا فرمایا جیو جی سسر تیرا ہے ہائے ہائے آہا او جی سسر کسی نہ نہیں حضور نے پھر اپنے تین گلہ کہن تو بعد پھر میرا تین گلہ دی وضاحت اس انداز میں فرمایا حالانکہ سارے کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ رشتے دل سے کون کو آتا ہے پر شان علی دسنے سی نا حضور نے کی فرمایا فرمایا علی تیرے بیٹے اس واسطے ساری کائنات سے افضل نے کیونکہ تیرے بچے جنتی جمانہ میں سردار اللہ فرمایا تیری بیوی اس واسطے ساری کائنات کی عورتوں سے افضل ہے کہ جنتی سے نوع خواتین بھی سردار ہے سیدہ نساء العالمین ہے اور آخر سے فرمایا اے علی تیرے سسر دی شان اللہ قرآن سے بیان تیرے سسر دی شان اللہ قرآن سے بیان کر دے تیرے سسر کا مقام اللہ نے قرآن سے بیان فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے تیرے سسر سے ہو ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً مقام سرکار نے حضرت علی نے بھی عطا فرمایا ہے ہاں اور آج کوئی ذکر علی کرے تو مت کوئی ایک بکواس کرے جناب کڑے پاسے جو پہ میرا راہ ہو گیا خدا کی قسم جی سینے سے علی کی محبت سے تو کلمہ بھی قبول نہیں اور دی نماز بھی قبول نہیں اور دی کوئی شے قبول نہیں اور اسی انشاءاللہ گج بچ کے اے عمل کرتے رہاں گے بلکہ اسی گلی گلی لاگ رہاں گے کی آخر سے جو شیر میں ہر بندہ میں نہ مل کے پڑے گا ذوق بڑھ جائے گا اسی ہر دے میں ہر دم گلی گلی نعرہ مار دے ہیں تو مار دے رہاں گے کوئی سڑ جائے کوئی مر جائے اسی کہنے اسا سارے
العالمين